پیدائش ہے، بیٹیوں کے حوالے سے شعر سنیں، ہماری ماں بہنیں خاص کر میرا شعر سنیں اور سن کر کے اور محبتوں سے نوازیں۔ اور بیٹیوں کے پیدائش پر لوگ خوشیاں نہیں مناتے، لیکن میں نے بتایا میرے بھائی کہ بیٹا پیدا ہو تب بھی خوشی مناؤ، بیٹی پیدا ہو تب بھی خوشی مناؤ، اس لیے کہ بیٹا اللہ کی نعمت ہے اور بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں۔ رحمت الہی ملے تبھی ہمیں خوشی منانا چاہیے، نعمت الہی ملے تبھی ہمیں خوشی منانا چاہیے۔ اولاد ہوتا ہے، اسی اولاد کے لیے نہ جانے کس کس ڈاکٹر اور نہ جانے کس کس ہاسپٹل اور نہ جانے کتنی دوائیاں اور نہ جانے کس کس جو ہے دربار میں باباؤں کے پاس جا کر اپنے سر کو ماتھے کو رگڑتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ کرم ہے جس کو اللہ اولاد سے نوازتا ہے۔ سبحان اللہ، قدرت کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، جس کے تقدیر میں جو لکھا ہوتا ہے اللہ اس کے تقدیر کے مطابق اسے عطا فرماتا ہے۔ لیکن واقعی ایک بات یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ کے نیک بندے جو اللہ کے ولی ہیں ان کی باتوں کو اللہ کبھی ٹالتا نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے ولی بزد ہوا کرتے ہیں، دوست بزد ہوا کرتا ہے جب واقعی اللہ کا ولی جلال میں آتا ہے، وقت میں آتا ہے، اور اگر اس کے تقدیر میں نہیں ہے تو اللہ کی بارگاہ میں ایسی دعائیں کرتا ہے کہ اس کے زبان کو پروردگار واپس نہیں کرتا ہے، جو کہہ دیتا ہے اللہ اسے پورا کر دیا کرتا ہے۔ حضرات، تقریر ابھی آپ نے سنی ہے، تقریر کرنا مقصد نہیں ہے، بس بتانا یہ ہے کہ میرے بھائی ولیوں کے در پہ ملتا ہے سب کچھ، ان سے لینے کا چاہیے تب کچھ۔ سبحان اللہ۔ اب شعر سنو کہ الفت کا پھول دل میں کھلاتی ہے بیٹیاں، بیٹیوں کے حوالے سے الفت کا پھول دل میں کھلاتی ہے بیٹیاں، غنچوں کو بھی مہکے نہ سکھاتی ہے بیٹیاں، غنچوں کو بھی مہکے نہ سکھاتی ہے بیٹیاں۔ اے بیٹوں سے محبت کرنے والی میری ماں بہنوں، یہ شعر سنو۔ جب بیٹے ماں کے منہ سے نوالے چھینتے، جب بیٹے ماں کے منہ سے نوالے چھینتے، جب بیٹے ماں کے منہ سے نوالے چھینتے، خود بھوکی رہ کے ماں کو کھلاتی ہیں بیٹیاں، خود بھوکی رہ کے ماں کو کھلاتی ہیں بیٹیاں۔ اے لوگو، ایک شعر سنو۔ یہ ہے بات کوئی مانے نہ مانے جہان میں، یہ بات کوئی مانے نہ مانے جہان میں۔ میری ماں بہنوں غور سے سنو، یہ بات کوئی مانے نہ مانے جہان میں، حق ہے کہ اپنا فرض نبھاتی ہے بیٹیاں، حق ہے کہ اپنا فرض نبھاتی ہے بیٹیاں۔ اور بیٹیاں جتنے ماں باپ سے محبت کرتی ہیں نا، یاد رکھو بیٹے اس طرح محبت نہیں کرتے۔ جب ان کی جو ہے گھر والی آ جاتی ہے تو ماں باپ کو الگ کر دیتے ہیں، لیکن بیٹیوں کی شادی ہو جاتی ہے، بچے ہو جاتے ہیں، بیٹی بڈھی بھی ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی ماں باپ کی محبت اس کے دل میں باقی رہتی ہے۔ سماعت فرمائیں سبحان اللہ۔ وہ چاہے بھائی چاہے بہن ہو یا باپ ماں، وہ چاہے بھائی چاہے بہنیں ہو یا باپ ماں، وہ چاہے بھائی چاہے بہن ہو یا باپ ماں، ہر ایک شے کا بوجھ اٹھاتی ہے بیٹیاں، ہر ایک شے کا بوجھ اٹھاتی ہے بیٹیاں، ہر ایک شے کا بوجھ اٹھاتی ہے بیٹیاں۔
बुजुर्ग भाई, बहुत खुश नसीब है आप, बहुत किस्मत के धनी है। इसलिए शायर ने कहा है, हर लम्हा उनके घर में है रहमत की बारिशें, हर लम्हा उनके घर में है रहमत की बारिशें, हर लम्हा उनके घर में है रहमत की बारिशें, किस्मत से जिनके घर में भी आती है बेटियां, किस्मत से जिनके घर में भी आती है बेटियां, तो सिर्फ आती ही नहीं है बल्कि किस्मत से जिनके घर में भी आती है बेटियां, रहमत खुदाए पाक खिलाती है बेटियां, रहमत खुदाए पाक खिलाती है बेटियां। सुभान अल्लाह। अब इससे बढ़ के कौन सी दौलत की है तलब, अब इससे बढ़ के कौन सी दौलत की है तलब, अब इससे बढ़ के कौन सी दौलत की है तलब, अरे जन्नत तुम्हारे घर को बनाती है बेटियां, जन्नत तुम्हारे घर को बनाती है बेटियां। और ऐ मेरी माँ बहनों, ऐ मेरे भाई, अच्छा, ऐ मेरे भाइयों, मेरी माँ बहनों, जरा सुनो, एक शेर तुम्हारे लिए है, तुम्हारे लिए ये शेर है कि माँ बाप की सदाओं पर लबैक बोल के, माँ बाप की सदाओं पर लबैक बोल कर, मेरे नबी फरमाते हैं जब खाने की चीज घर में जाओ, घर से जाओ बाजार को और खाने की चीज लाओ तो सबसे पहले नबी का हुक्म है कि तुम अपने बच्चियों के हाथ में दिया करो। बच्चे भी हैं, बच्चियां भी हैं, लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं तुम बच्चियों के हाथ में दिया करो ताकि उनका दिल न टूटने पाए। वो बच्चियां हैं, शादी करोगे दूसरे की दौलत बनके दूसरे के घर चले जाएंगी, लेकिन अल्लाह के नबी ने बच्चियों को किस तरह सराहा है कि लाओ खाने की चीज तो बच्चियों के हाथ में दिया करो, उनका दिल न तोड़ो। है शायर कहता है, सुनो, माँ बाप की सदाओं पर लबैक बोल के, माँ बाप की सदाओं पर लबैक बोल करे, माँ बाप की सदाओं पर लबैक बोल के, और बेटों से पहले दौड़ के आती है बेटियां, बेटों से पहले दौड़ के आती है बेटियां, बेटों से पहले दौड़ के आती है बेटियां। और बेटे हजार जुल्म सितम करते गए मगर, बेटे हजार जुल्म सितम करते गए मगर, बेटे हजार जुल्म सितम करते गए मगर, माँ बाप को कभी न सताती है बेटियां, माँ बाप को कभी न सताती है बेटियां। बाप और बेटे में बंटवारा होता है, माँ अलग पका के खाना खाती है, बाप अलग, लेकिन मेरे भाइयों बेटियों को ये गवारा नहीं कि मेरे माँ बाप अलग खाएं। अगर उसे पता चल जाए तो वो कहेगी मेरी माँ मेरे घर पे चलो, मेरे अब्बा मेरे घर पे चलो, जब तक हमारी जिंदगी रहेगी न तुमसे कोई काम हम लेंगे, बल्कि तुम बैठे रहो मैं तुमको खाना दूंगी। सुभान अल्लाह।
لیکن بچے دیکھتے ہیں ماں کھانا پکا رہی ہے، بہو دیکھ رہی ہے، لیکن پھر بھی کنارے نہیں جا رہی ہے۔ بول چال تک بندے کہیں ایسا نہ ہو کہ کہہ دے کہ فلانیہ طریقے کا بنائی دی۔ میرے بھائیو یاد رکھو، بیٹیوں کا دل بڑا نرم و نازک ہوتا ہے۔ شاعر نے کہا ہے، بیٹوں سے کم نہ سمجھو کبھی دوستو انہیں، بیٹوں سے کم نہ سمجھو کبھی دوستو انہیں، بیٹوں سے کم نہ سمجھو کبھی ارے دوستو انہیں، سویا ہوا نصیب جگاتی ہیں بیٹیاں، سویا ہوا نصیب جگاتی ہیں بیٹیاں، اور خود مبتلا غموں ہے مگر اس جہان میں، خود مبتلا غموں ہے مگر اس جہان میں، خود مبتلا غموں ہے مگر اس جہان میں، ارے ماں باپ کو غموں سے بچاتی ہیں بیٹیاں، ماں باپ کو غموں سے بچاتی ہیں بیٹیاں، غنچوں کو بھی مہنگے نہ سکھاتی ہیں بیٹیاں۔ اور جب ان کی شادی ہوتی ہے تو سنو، ایک اجنبی کے گھر کو بسانے کے واسطے، ایک اجنبی کے گھر کو بسانے کے واسطے، ایک اجنبی کے گھر کو ارے بسانے کے واسطے، ارے والد کے گھر کو چھوڑ کے جاتی ہیں بیٹیاں، والد کے گھر کو چھوڑ کے جاتی ہیں بیٹیاں، سویا ہوا نصیب جگاتی ہیں بیٹیاں۔ بھائی سمجھ میں آیا آپ لوگوں کے شعر کچھ ہے؟ اچھا لگا؟ قاری صاحب کہاں چلا گیا؟ ماشاءاللہ ہم نے سمجھا کہ قاری صاحب شاید بتاؤ کہ کھائے چلے گئے، تو ہم کہیں کہ چلو ٹھیک ہے۔ بہرحال ماشاءاللہ آپ نے بہت بہتر تقریر سنی ہے، ابھی ہمارے قاری صاحب باقی ہیں۔ ایک کلام کی فرمائش ہمارے بھائی نے کی ہے، بہت پرانا کلام ہے۔